إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الوالدين على أحدهما قال أمك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو اللہ ہی پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا لجپال بگڑیاں بناؤن والا غوث اعظم دستگیر اولاداں عطا کرن والا ڈبیاں تارن والا بگڑے کم سنوارن والا عزت اور ذلت موت اور زندگی دا کلہ ہی مالک ہے اس اللہ دا کوئی بھی شریک نہیں
اللہ دی حمد و ثنا دے بعد آقائے انعامدار دو جہانہ دے تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر شاف محشر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں کرن۔ حضرات سامعین محترم، اج 3 جنوری 2025 سال 2025 دا پہلا جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اللہ پاک دی توفیق نال جامعہ مسجد شاہ صاحب والی کوٹرہ دا کشن اندر اسی سارے جمع ہاں۔ اللہ ساڈا ساریاں دا آنا قبول فرمائے۔ محترم فضیلت الشیخ قاری محمد ادریس ثاقب صاحب حافظہ اللہ، کیونکہ عمرے دے سفر تے نے اللہ دی توفیق نال اللہ نے موقع دیتا کہ تاڑے نال کچھ گفتگو ہو جائے۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک دا خطبہ فقط قرآن اور حدیث دے دلائل نال ہوئے گا۔ کسے بھائی نو دوست نو کسے بھی بات تے اختلاف ہوئے، نماز دے بعد آ کے انہوں حق کے کہ سوال کرے، انشاءاللہ ان دے سوال دا جواب بھی دتا جائے گا۔ 15ویں پارہ دیاں 2 آیات میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات وچ اللہ نے 2 فیصلے بیان کیتے نے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا فیصلہ یہ آ کہ تسی اللہ دے نال کسے ہور نو کسے غیر نو شریک نہیں بنانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فیصلہ یہ آ کہ والدین نال ہمیشہ نیکی کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر توجہ نال سنو گے انشاءاللہ بات ضرور سمجھ آئے گی۔ انہاں دونوں چیزاں نو اللہ نے اس آیت وچ جمع کیوں کیتا کہ اگر اللہ نال شرک کران گے تے پھر بھی ٹھکانہ جہنم، اگر والدین دے نافرمان مران گے تے پھر بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری بنیادی بات اللہ پاک نے سمجھائی ہے کہ حقوق اللہ چ سب تو پہلا حق اللہ دا ہے، اور حقوق العباد وچ سب تو افضل ترین حق تواڈے والدین دا ہے۔ تیسری چیز، اگر اللہ نال شرک کرو گے تے حقوق اللہ چ سب تو بڑا گناہ اللہ دے نال شرک ہے، اور حقوق العباد وچ سب تو بڑا گناہ ماپیاں دی والدین دی نافرمانی ہے۔ اللہ پاک نے اس مسئلے نو اس طرح بیان کیتا ہے، اگر والدین دے حقوق اسی پوچھئے اللہ پاک دے قرآن کولوں، پہلے پارہ تو لے کے 30ویں پارہ تک قرآن پاک دے مختلف مقامات تے مختلف اسلوب اور انداز دے نال اللہ نے سانو والدین دے حقوق سکھائے نے۔ آئیے سنیے، توجہ فرمائیے۔ سب تو پہلے سورۃ البقرہ پہلا پارہ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہے، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 83 ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عالم ارواح اللہ نے ساڈے کولوں اوتھے ہی وعدہ لے لیا کہ اللہ دے نال کسے غیر نو تسی شریک نہیں بنانا، اور اپنے والدین نال ہمیشہ نیکی کرے آجے، اچھا سلوک کرے آجے۔ اگے پارا آ گیا 5واں، سورۃ النساء اندی آیت نمبر 36۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کلے دی عبادت کرے آجے، رب دے نال کسے نو شریک نہ بنانا، تے اپنے والدین دے نال ہمیشہ احسان کرنا، نیکی کرنا۔ اگے سپارہ 8واں آ گیا، سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور لوگوں آؤ، اللہ نے جتھے مردار تواڈے واسطے حرام قرار دیتا ہے، جس طرح تواڈے واسطے شراب تے خنزیر حرام ہے، اسی طرح ہی اللہ دے نال کسے نو شریک بنانا بھی حرام ہے، اور اپنے ماپیاں دی نافرمانی کرنا، رب دے بعد اپنے والدین نال برا سلوک کرنا بھی تواڈے واسطے اللہ نے حرام قرار دے دیتا ہے۔ اگے سپارہ 15واں آ گیا، سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ پاک نے بڑی محبت دے نال، کیا خوبصورت ترین اسلوب ہے میرے اللہ دا، ایک کڈا کو اہم مسئلہ ہے، اللہ نے پورے قرآن کھلار کے اور بڑی تفصیل نال کھول کھول کے بیان کیتا ہے، اس واسطے کہ اللہ پاک چاہندے نے کہ اے بندے میرے اپنے والدین دی خدمت کرن تے میرے کولوں جنت لے لین۔ سوال کیتا سی نا صحابی رسول نے، حضور ما حق الوالدین علی احدہما، سانو دسو ساڈے تے ساڈے ماپیاں دے کی حقوق نے؟ آپ نے بھی مختصراً مگر جامع جواب دیتا، قالہما جنتک و نارک، تیرے واسطے تیری جنت بھی اوہی نے، تیری جہنم بھی اوہی نے۔ کی مراد؟ خدمت کریں گا، راضی دنیا تو جان گے تے تیری جنت پکی ہو جائے گی، رب تیریاں لغزشاں باقی معاف کر دے گا، جے تیرے تے ناراض اس دنیا تو چلے گئے تے تینوں جہنم تو بچا کوئی نہیں سکتا۔ بھائی معذرت نال بات سخت ہوئے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ بات میری نہیں، بات اللہ دے قرآن دیئے یا بات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی بات ہے۔ میں اپنے کولوں گل کرن دا قائل ہی نہیں،
میں کھڑا ہو کے ایتھے حوالہ دے سکنا کہ حضرت عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ انج فرمایا کر دے سن، مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ انج فرمایا کر دے سن، مگر میرا اپنا مزاج ہے، میرے بزرگاں نے تربیت ہی ایسی کیتی ہے، بیٹا جدوں بھی ممبر رسول تے کھڑا ہونا ہے بات یا اللہ دے قرآن دی کرنی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی کرنی ہے۔ تسی پہلے پارے دی آیت سنی، اللہ نے تانوں وعدہ یاد کروایا، تسی پنجویں پارے دی آیت سنی، اللہ نے احسان دا حکم دتا، تسی اٹھویں پارے دی آیت سنی، اللہ نے ماپیاں دی نافرمانی دی حرمت بیان کیتی، 15ویں پارے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23 اللہ پاک دا قرآن فیصلہ کن بات کر رہا ہے، رب دی عدالت دا فیصلہ ہے جنوں کوئی مسترد کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب دا فیصلہ ہے کہ اللہ دے سوا کسے غیر نو شریک نہ ٹھہرائیں تے اپنے ماپیاں نال ہمیشہ احسان کریں، نیکی کریں۔ ایتھے اللہ نے اگے اس فیصلے دی تفصیل بھی بیان کیتی ہے، انشاءاللہ آخر وچ بیان کراں گا۔ 16واں پارہ آ گیا، ایک اللہ دے نبی نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے انہاں دی مثال بیان کیتی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، تے نبی یحییٰ کی کہہ رہے ہیں وبرا بوالدی، اللہ میں اپنے والدین نال ہمیشہ نیکی کراں گا۔ 16واں سپارہ سورہ مریم تے دوسرا مقام، نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ دے والد ابو تا ہے ہی نہیں سن، صرف ماں ہی ماں سن، تے آقا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بیان کی کر رہے ہیں، اللہ پاک دا قرآن عیسیٰ علیہ السلام دے الفاظ نو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ نبی عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ میں اپنی امی جان نال ہمیشہ اچھا سلوک کراں گا۔ تھوڑا جہا ہور اگے چل، سپارہ 20 سورہ عنکبوت، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، 3 آیات آئیاں نے اس طرح، ایک جگہ اللہ نے کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان میں تینوں وصیت کرنا کہ ماپیاں نال چنگا سلوک کریں۔ دوسرے الفاظ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ دی طرفوں وصیت ہے کہ ماپیاں نال احسان کرنا۔ تیسرے الفاظ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماپیاں نال ہمیشہ اچھا سلوک کرے آجے۔ کس طرح دا اچھا سلوک کرنا ہے؟ 21واں سپارہ
اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، انشکر لی والی والدیک، انہاں نال اچھا سلوک اس طرح کرو کہ رب دا بھی شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تانوں پیدا کیتا۔ انشکر لی، اللہ فرماؤندے نے میرا بھی شکریہ ادا کرو، والی والدیک، تے اپنے ماپیاں دا بھی شکریہ ادا کرو۔ کس طرح شکریہ ادا کریدا ہے؟ 40 سال دی جدائی دے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام دے والدین ملن گئے بیٹے نو، تے بیٹا مصر دا بادشاہ ہے۔ نوجوانوں سنو، بیٹا مصر دا بادشاہ ہے، مصر دے تخت اوپر بیٹھے ہوئے، بادشاہت والے تخت تے بیٹھے یوسف علیہ السلام نے دوروں دیکھیا اپنی بڈھی والدہ نو، دوروں نظر پئی اپنے بڈھے والد تے، چھلانگ لگائی، تختوں تھلے اتر گئے تے کہن لگے، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، امی جان اے تخت یوسف واسطے نہیں، ابو جی اے تخت یوسف واسطے نہیں، بلکہ اے تے شانہ تواڈے لائق نے، تسی تخت تے بیٹھو، بیٹا تواڈے قدماں چ بیٹھے گا۔ اج تھوڑا جہا مقام مل جائے، اولاد ماپیاں نو سیانن واسطے ہی تیار نہیں ہوندی۔ اور نوجوانوں، اج جے توں کسے دا پتر ہے، کل توں ہی باپ بننا ہے۔ اور میری بیٹی، اج توں کسے دی بیٹی ہے، کل نو توں بھی آخر ماں بننا ہے۔ اج کسے دی بہو ہے، کل نو تو ہی سس بننا ہے۔ اج کسے دا داماد ہے، کل نو تو بھی سسر بننا ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنا مستقبل سنوارو۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، کس طرح شکریہ ادا کرنا ہے ماپیاں دا؟ جس طرح شکریہ ادا کیتا نبی ابراہیم علیہ السلام نے، کنج شکریہ ادا کیتا۔ اور تسی تے بڑے نصیباں والے جے، تواڈے والدین تے مسلمان نے، تواڈے والدین تے موحد نے۔ ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے متعلق اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ بت گر سی، بت بنا کے بت ویچدا سی، مسلمان نہیں سی، پر ابراہیم علیہ السلام نے باپ دا شکریہ کس طرح ادا کیتا؟ جس طرح اج اللہ دا قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔
جدوں تو جوان ہو جائیں، بلوغت نو پہنچ جائیں، تیرے والدین بڑھاپے نو پہنچ جان، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ ہن اس طرح دا معاملہ ہو گیا ہے، تیرا خون بڑا جوش مار رہا ہے، تو بڑا جوشیلا ہے، تے بابا جی بڈھے ہو گئے نے، انہاں دا خون ٹھنڈا پہ گیا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، ابا جی نے کوئی ایسی حرکت کر لی ہے، امی جان نے کوئی ایسی حرکت کر لی ہے جیڑی تینوں ناگوار گزری ہے نوجوان، ہن تو اپنی ناگواری دا اظہار کرنا ہے، اظہار کرنے واسطے کچھ نہ کچھ تے کریں گا۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، ناگواری دا اظہار کرنے واسطے فلا تقل لہما اف، تو اپنے ماپیاں دے سامنے لفظ اف بھی نہیں کہہ سکتا۔ مولوی صاحب کڈی عجیب گل کر رہے جے، تہانوں نہیں پتا بابا کنیاں گالاں کڈدا ہے، تہانوں نہیں پتا اماں نے کنا ساڈا جینا محال کر چھڑیا ہے۔ ہاں پتر مینوں پتا ہے، مینوں بڑا پتا ہے، اج جڈا تو پھنے کھا بنیا ہے نا، اپنی اوقات نو پہچان۔ سردی دے موسم اندر چھوٹی جی معصوم جی تیری جان سی، ماں نے تینوں سجی سائڈ تے لٹایا سی، تینوں شرم نہیں آئی، تو تار ماری ماں دا جسم بھی گلا کرتا، پیشاب کر دیتا۔ ماں نے تیرے نال ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا، اٹھی رات ٹھردی دے وچ تیرا پوتڑا بھی تبدیل کیتا، تیرا پیمپر تبدیل کیتا، تینوں دوسرے پاسے سکی جگہ تے پا لیا، آپ گلی جگہ تے لیٹ گئی۔ تو ایڈا پھنے کھاسیں، ادھے گھنٹے بعد پھر موتر دیتا بستر تے، اور تیری ماں نے پھر بھی ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا۔ چودھری صاحب، جٹ صاحب، بھٹی صاحب، رانا صاحب اٹھایا تینوں اپنے سینے تے لٹا لیا۔ ہائے ہائے، یاد کر اس وقت نو، تو تھوڑی دیر بعد سردی دیاں لمیاں راتاں سن، تو ماں دے سینے دا بھی خیال نہیں کیتا، پھر پیشاب کرتا۔ آ تیری اصل حقیقت ہے۔ 9 مہینے تک بھائی صاحب پیٹ اندر تیرا کلو 1.5 کلو 2 کلو دا وجود چکیا، اج کو ادھا کلو وزن ہی پیٹ تے بن کے کو 10 دن پھر کے تے ویخ۔ 2 سال تک تینوں دودھ پلان دیاں صعوبتاں نوں برداشت کیتا۔ میں کیڑی بات کراں؟ ایک شخص آیا، حضور میں اپنی والدہ نوں کندھیاں تے اٹھا کے، کندھیاں تے بٹھا کے 8 مرتبہ حج کروا دیتا ہے، کیا جیڑا میری ماں دا میرے اوپر اللہ نے حق رکھیا سی او ادا ہو گیا ہے؟ اور کملیا ساری زندگی دے حق دی گل کر رہے ہیں۔ تیری پیدائش دے وقت جدوں تیری والدہ زندگی اور موت دی کشمکش وچ سی،
تیری پیدائش دے وقت جیڑی تکلیف برداشت کیتی تیری والدہ محترمہ نے، اجے تو ان دا حق بھی ادا نہیں کر سکیا۔ کیا بات کرتے ہو؟ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہے، وقت تھوڑا ہے، بات نو مکمل بھی کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، جڑا فیصلہ اللہ نے کیتا ہے ان دی تفصیل ہے۔ جدوں تو جوان ہو جائیں، والدین بڈھے ہو جان، انہاں دی کسے بات تے بھی ناگواری دا اظہار کرنے واسطے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو اپنے ماں پیاں دے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکدا۔ ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو جان نو بڑے اچھے طریقے نال سمجھا رہے ہیں، ابو جی میں تہاڈا بیٹا، میں چاہنا کہ جس طرح میں جنت وچ جاواں گا اللہ تہانوں بھی جنت چ بھیج دے، اون دے واسطے ضروری ہے اللہ نال شرک چھڑ دیو، کلے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنا شروع کر دیو۔ تے ابو کی کہندے نے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم جے تو اس گل تو باز نہ آیا میں تینوں آگ کر دیاں گا، کروں کٹ دیاں گا۔ پھر وقت آ گیا ابراہیم علیہ السلام نو باپ نے کروں کٹ دیتا، کروں جان لگیاں بھی نبی ابراہیم علیہ السلام نے غصہ نہیں کیتا، زبانوں اوف نہیں کہی، بلکہ الفاظ کی نے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے ابراہیم آنکھ ہو رہے نے، گھر چھڑ کے جا رہے نے، تے زبانوں کی کہہ رہے نے قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیّا۔ ابو جان میں جا رہا پر اللہ کولوں تواڈے واسطے ہمیشہ سلامتی منگدا رہاں گا۔ پھر جیسی کرنی ویسی پرنی، اللہ نے بیٹا دتا ابراہیم علیہ السلام نو بڈھے وارے اسماعیل، اور رب تیری نیکی نو کدی ضائع نہیں کرتا۔ تسی واقعہ سنیا ہوئے گا، کوئی جوان پیو نو سٹن واسطے گیا، بوری چ بند کر کے سٹن لگا، مثال ہی بنی ہے نا، پیو نے کیا مینو تھوڑا اگے کر کے سٹی، ابا کیوں؟ ایتھے میں اپنے پیو نو سٹیا سی۔ اللہ نے بیٹا دیتا اسماعیل علیہ السلام، تے بچہ ترن پھرن چلن پھرن دے قابل ہویا، معصوم جیا بچہ۔ رات نو خواب آئی، صبح ہوئی، نبی ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو پاس بٹھا لیا تے کہن لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ میرے محترم بات توجہ نال سنن والی ہے، بیٹا جی راتی مینوں خواب آئیے، میں خواب چ دیکھیا میں تانوں ذبح کر رہا ہاں۔ میرے سامنے بڑے بڑے استاد بھی بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، بڑے علماء کرام موجود نے۔ اس چھوٹے جے بچے نو اے فرما برداری کنے سکھائی؟ اس چھوٹے جے بچے نو جواب دینا کنے سکھایا؟ ابو کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تانوں ذبح کر رہا ہوں، تے بیٹا جواب کی دے رہا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جان
جو اللہ دا حکم ہے تسی کر کے دکھا دیو، اگر اللہ چاہے گا تے میں صبر کر کے دکھاواں گا۔ کوٹ رادا کشن والیو، گل ایتھے اجے ختم نہیں ہوئی۔ باپ نے بیٹے نو انگلی نہ لگایا، انبیاء دی خواب بھی وحی الہی ہوندی ہے۔ میدان مینا وچ لے گئے، اج بھی حاجی قربان گاہ نو دیکھ دے نے، اللہ ہر کسے نو بار بار حج عمرے دی سعادت نصیب فرمائے۔ اوتھے ہی قربان گاہ قائم ہوئی، ابو لے گئے، بیٹا چلا گیا، قربان گاہ پہنچ گئے تے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہے، فلما اسلم، گلاں تے گل نہیں رہی، فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے نو لٹا دیتا ابراہیم علیہ السلام نے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بیٹے دے گلے تے چھری چلا دیتی۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، بچے نے فرما برداری اندر لفظ اف وی ناگواری دا اظہار کرنے واسطے نہیں بولیا۔ اے رب دی منشا ہے نا، فلا تقل لہما اف، اپنے ماپیاں دے سامنے اف بھی نہ کیا جے، ولا تنہرہما، انہاں نو چڑکنا بھی نہ۔ ہائے ہائے، اللہ جی انہاں نو اف بھی نہیں کہنا، انہاں نو چڑکنا بھی نہیں، پھر میں کراں تے کراں کی؟ یار ماپیاں دی فرما برداری کوئی عام عمل نہیں۔ میں گل نو کس طرح سمجھاواں؟ جہاد اتنا عظیم عمل ہے کہ مجاہد زمین تے چلدا ہے، اللہ ان دے قدماں دی خاک دا ذکر بھی آسمان تے کر رہا ہے، والعادیات ضبحا۔ حضور کل صحابی آئے، صحابی رسول، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینوں جہاد واسطے اجازت دیو، میں جہاد کرن جانا چاہ رہا ہوں، بات واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا الاکا اباوان، تیرے والدین موجود نے؟ جی اللہ دے نبی میرے والدین موجود نے۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا جا کے انہاں دی خدمت کر، رب تینوں جہاد دا اجر دے گا۔ کوئی عام عمل ہے؟ کیوں اللہ چاہ رہے ہیں کہ تسی انہاں دے سامنے اوف بھی نہ کرو، اجر بہت بڑا ہے۔ کیوں اللہ چاہ رہے ہیں کہ انہاں نو کدی زندگی وچ چڑکیا جے نا، اللہ پھر انہاں نال کیویں سلوک کریے؟ سانو تے سمجھ نہیں آندی، اسی کریے کی؟ پڑھ اللہ دا قرآن 15واں سپارہ پر، سورہ بنی اسرائیل پڑھ، ان دی آیت نمبر 23 تے 24 پڑھ، تینوں گل سمجھ آ جائے گی۔ گل اس واسطے نہیں سمجھ آندی، تو ساری زندگی گوا لئیے انجینئر، ڈاکٹر، MBA کرنے واسطے اور وڈیاں وڈیاں ڈگریاں لین واسطے۔ اللہ دا اصول اور قاعدہ اور قانون ہے، تو دنیا دا جتنا مرضی بڑا سائنسدان بن جا، انجینئر بن جا، ڈاکٹر بن جا، ماپیاں دا نافرمان ہے، تو جنت دی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ کیا بات کر رہے ہو؟
اللہ پاک دا قرآن سمجھا رہا ہے تسی انہاں نال گفتگو کس طرح کرنی ہے، اس تو کھول کے کیویں اللہ بیان کرے۔ اوف بھی نہیں جے کہنا، چڑکنا بھی نہیں، یا اللہ پھر انہاں نال گل کیویں کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں بھی انہاں نال گل کرو پہلے 100 واری سوچو، پہلے تولو پھر بولو۔ جدوں بھی گفتگو کرنا چاہو پہلے ڈکشنری کھولو، الفاظ دی وکیبلری کھولو، الفاظ دا اچھا چناؤ کرو۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا، جدوں بھی انہاں دوواں واسطے، والدین واسطے، امی ابو واسطے تو اپنے لب کھولنا چاہیں، اپنی زبان چوں کچھ بولنا چاہیں، قولاً کریما، ہمیشہ نرمی والا، پیار محبت شفقت والا لفظ بولی، کوئی ایسا لفظ منہوں نہ کڈی جن دے نال انہاں دے دل نو تکلیف پہنچے۔ کیا مزاج شریعت دا، شریعت کی چاہ رہی ہے؟ ہاں ایک موقع ایسا ہے جتھے تسی والدین دی گل نہیں مننی۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تے تواڈے والدین رب نال کسے نو شریک بنان واسطے کہن پھر انہاں دی گل نہ منیا جے۔ پر ایتھے بھی اگلی گل پھر سن لو کن کھول کے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات پھر بھی انہاں نال نیکی کرنی ہے، انہاں نال پیڑا نہیں بولنا۔ اسلوب، لہجہ، الفاظ دا چناؤ اچھا کرو۔ 3 باتاں ہو گئیاں، اوف بھی نہیں کہنا، بولو اوف بھی نہیں کہنا، انہاں نو زندگی چ کدی چڑکنا بھی نہیں۔ اور میرے بیٹیوں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ گلاں یاد کر لو، اے معاشرے دی بہت بڑی خرابی ہے، معاشرے دا بہت بڑا ناسور ہے، معاشرے دا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے ماپیاں دی نافرمانی، جڑا عام ہو چکے آئے، عام ہو چکے ہیں۔ گھراں چوں برکتاں رحمتاں ختم ہو گئیاں تیری نافرمانی دی وجہ تو۔ تیرے کولوں امی ابو 500 منگ لین تینوں مصیبت پہ جاندی ہے۔ یاد رکھ تیرے مال وچ حقوق العباد نو سامنے رکھ دیاں ہویاں سب تو پہلا حق تیرے والدین دا ہے۔ انتا و مالوکا، صحابی رسول نو جواب دے رہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتا و مالوکا، تو اور تیرا مال دوویں اپنے ماپیاں دے جے۔ مولوی صاحب میرا ابا میری جیب چو پیسے کٹ لیندا ہے اور تو خوش نصیب ہے۔ کیا تو او غار والیاں دا واقعہ نہیں سنیا؟ یہ کوئی چھوٹی جی نیکی ہے؟ تیرے اوپر مصیبتاں دے پہاڑ گرے ہون، اللہ اونا پہاڑاں نو بھی ختم کر دیندا ہے، تو ماپیاں نال کیتی نیکی اللہ دے سامنے پیش کر۔ 3 بندے غار اندر گر گئے، بات مختصر کر رہے ہیں، موت دا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک نے کیا اللہ کو لوں مانگ لو کوئی اچھا وسیلہ دے کے، واسطہ دے کے، ایک کھڑا ہویا، باقی 2 نے بھی اپنے واسطے دیتے، کہنے لگا اللہ
تینوں پتہ ہے میرے بڈھے والدین سن، میں ساری زندگی بکریاں چرا کے مزدوری کر کے پیٹ پالیا اپنا اور اپنے بچیاں دا، پر میرا عمل سی کہ پہلے گھر آ کے دودھ چو کے اپنی امی نو اور اپنے ابو نو پلانا، ان دے بعد اپنے بچیاں نو دینا۔ اللہ ایک دن میں دور نکل گیا، رات واپس آیا، ماپے سو گئے سن، میں پیالہ پھڑیا انہاں دے سرانے کھڑا، بڈھے والدین نے انہاں نو جگاواں گا کتے نیند خراب نہ ہو جائے، میں بے آرام نہیں کیتا، بچے میرے بلک دے رہے، میں اپنا عمل ختم نہیں کیتا۔ اللہ جدوں میرے ماپے اٹھے پہلے میں انہاں نو دودھ پیایا پھر بچیاں نو دتا۔ جے تیری بارگاہ چ میرا عمل قبول ہے، اج سانو اس مشکل دے پہاڑ چوں کڈ، غار دا منہ کھلا، اگوں پتھر سائڈ تے ہویا، اللہ نے انہاں نو نجات دیتی۔ میں کیڑے رونے رو رہے ہاں، میں چاہنا کہ تسی بھی مشکلات مصیبتاں دے پہاڑاں چوں نکل جاؤ۔ اگر تیرے گھر اندر تیرے والدین موجود نے، اللہ دی قسم پوری دنیا دے اولیاء اللہ نو اکٹھا کر، جہازاں دے ٹکٹ دے دے کے بلا، سارا مال ختم کر دے، اللہ دے ولی دا بڑا مقام ہے۔ پر ایک پاسے ساری دنیا دے اولیاء اللہ بہ کے تیرے واسطے دعا کرن، دوسرے پاسے تیری بڈھی والدہ محترمہ انج اپنے کمبدے ہوئے ہتھاں نال انج ہاتھ چکے، تیرے رب دا قانون اے آ، انہاں اولیاء اللہ تو پہلے اللہ تیری والدہ دی دعا تیرے واسطے قبول کرے گا۔ رشتیاں نو اظہار دی ضرورت ہوندی ہے۔ کار جاویں جویں اپنے بچیاں واسطے چیز لے کے جانا ہے، ماپیاں واسطے بھی لے جایا کر۔ نہیں بہتی تیری پوج سر، کوئی چھوٹا جہا ایک سیب لے، کیلا لے لے، جیڑی چیز تیری ماں جی نو ابو جان نو پسند ہے، کوئی تھوڑے پیسیاں والی بھی ہوئے، لے جا کے کسے دن کہہ کے تے ویکھ، امی جان اسپیشل تواڈے واسطے لے آندا ہے، آ سوٹ سردیاں دا ابو جی تواڈے واسطے آ، ویکھ صبح تہجد ویلے اٹھ کے تیرے ماپے تیرے لیے کیویں دعاواں کردے نے۔ اور تیری تے شام ہی اونی دیر نہیں ہونی چاہیے جنی دیر تو اپنے ماپیاں دے قدماں نو نہ چھو لے، تیری صبح اونی دیر نہیں ہونی چاہیے جنی دیر تو اپنے والدین دے قدماں نو نہ دبا لیویں۔ میں بڑے تاجر لاہور دے اس ٹائم دنیا دا ایک بہت بڑا تاجر، ان دی مثال میرے سامنے آ، کسے بندے نے ان دے نال فراڈ کر لیا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، 2 کروڑ دا 1999 دی گل ہے، مالدار بھی سی طاقتور بھی سی، بندہ فراڈیا فراڈ کر کے امریکہ چلا گیا، انہیں انٹرپول دے ذریعے واپس بلایا، بندے نو پٹھو لایا ہے، گھروں ماں دا فون آ گیا، گھر آ، فوری گھر آیا، آندے ہی ماں نے کیا او جنوں تو پٹھو لایا ہے ان دی ماں آئیے، انہوں معاف کر دے۔ ایک واری ماں دے سامنے اف بھی نہیں کیتی کہ ماں 2 کروڑ دی گل ہے، نہ انج پیچھے مڑ کے ویکھیا، اپنے سیکٹری نو کیا بندہ ریلیز کر دیں۔ اللہ دی قسمیں انہاں لوگاں دیاں اڈانا پھڑیاں ہی نہیں جاندیاں۔ کدی کوئی عمل کر کے تے ویکھو خالصتاً والدین واسطے۔ بات نو مکمل کریے، وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہاں۔ بہت سارے دوست گھڑیاں نو ویکھ رہے نے، ایک گھڑی بے وفا ہے، باہر جا کے بھی انہیں انجی چل دے رہنا ہے، وہ ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مسجد چ بیٹھا اے ٹائم تہاڈا کم آئے گا، اج بھی اور آخرت وچ بھی۔
اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، آئیے سنیے توجہ نال، وَحْفِظْ لَهُمَا، جے تو 3 کم کر لینا ہے اپنی زندگی چ، اپنے ماپیاں دے سامنے اف بھی نہیں کیتی، کدی انہاں نو چڑکیا نہیں، انہاں واسطے ہمیشہ نرمی نال گفتگو کیتی ہے۔ وَحْفِظْ لَهُمَا، پھر چوتھی ہدایت آ، وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرحمہ، ذل کہندے نے ایس وڈی انگلی دی نکر تو لے کے کونی تک ایس حصے نو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر تو اپنے اینا بازواں نو ذلیل کر دے، اینا بازواں نو بچھا دے، اینا بازواں نو اونا واسطے لٹا دے، اٹھا چک لے اینا نو، اپنے موڈیاں تے چکی پھر، اپنے ہتھاں تے چکی پھر۔ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرحمہ، بڑی رحمت نال، محبت نال، پیار نال، ادب نال، احترام نال اینا دا باتھ روم بھی آپ صاف کر، اینا واسطے پاکی پلیتگی دا اہتمام بھی آپ کر، اینا دے ٹھنڈک اور گرمی دا بھی اہتمام کر۔ ایک ایک چیز جے تو مینج کر لئیے نا، پھر بھی اے نہ سمجھیں کہ میں کوئی بڑا وڈا احسان کرتا ہے انہاں نال۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے 4 کم کرن دے بعد بھی تیرا حق یہ کہ پھر اپنے ہتھاں نو اٹھا آسمان وال، اپنے چہرے نو اٹھا آسمان وال تے اللہ دے نال گفتگو کر، کہے اپنے رب نو وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ میں انہاں دا حق ادا نہیں کر سکدا، اللہ جویں میں چھوٹا جیا ساں اے میرے تے رحم کر دے سن، اج تو انہاں تے رحم کر۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔